ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مزمل اسلم صاحب سے اور خرم حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے. خرم صاحب، آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ یہ تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جس قسم کی اب مزمل صاحب نے گفتگو کی ہے، کیونکہ وہ obviously یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جی رول بیک کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فارمولا کو تبدیل کیا جائے تاکہ بہتر انسینٹیوز ہوں صوبوں کے پاس. عارفہ، میں تو دیکھیں ایک آؤٹ سائڈ کومنٹیٹر ہوں، اور صرف میں اس حوالے سے دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نمبر 1، جو کچھ بھی کریں NFC ایوارڈ کے ساتھ وہ بائی کنسنسس ہونا چاہیے، جو اس کی اسٹیبلش میکنزم ہے اس کے تھرو، یعنی کہ سارے صوبے کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ایک دفعہ وہ جب قبول کر لیں ایک بات کو تو تبھی آپ آگے چلیں. کہیں پہ بھی یہ ڈنڈے کے زور پہ اس کو آگے چلانے کی نہ کوشش کی جائے. نمبر 1. نمبر 2، بہت ضروری ہے کہ NFC ایوارڈ کو اکنامک لینز کے تھرو نہ دیکھا جائے. اور اس قسم کے آرگیومنٹس کے اگر ہم NFC ایوارڈ کو یہاں سے وہاں کر دیں تو اکانومی میں گروتھ زیادہ آئے گی، یا وفاق کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ یا کم ہو جائے گا. یہ اکنامک آرگیومنٹس ہیں جن کے تھرو ایک NFC کو اپروچ کیا جا رہا ہے. NFC کا مقصد ہے کہ فیڈریشن کو یہ ایک کنسنسس کی بنیاد پہ ساتھ جوڑ کے رکھے. اور ہماری اپنی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی کنسنسس کے پرنسپلز کو وائلیٹ کیا ہے اور NFC کو اکنامک لینز کے تھرو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں ملک کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا. تو اب یہ چیزیں دو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر کنسنسس کے راؤنڈ اس کی میکنزم اور اس کے جو ویٹیجز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے میں کنسنسس بن جائے، بائی آل مینس ڈو اٹ. اور اگر کوئی کنسنسس اس کی وجہ سے کچھ ریسورسز ادھر سے ادھر ہو جائیں، بائی آل مینس لیٹ اٹ ہیپن. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو بھی ہو کنسنسس کے تھرو ہو اور ڈنڈے کے زور پہ نہ کیا جائے. مزمل صاحب، آپ نے خرم صاحب کی بات سنی سر، کیوں وہ آپ کے خیال میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ نہ کیا جائے، کنسنسس سے ہی ہو؟ دیکھیں، یہ تو جو آپ لوگ ہمیں اخباروں میں لکھ کے بتا رہے ہیں یا ٹی وی کے پروگرام کر رہے ہیں تو وہ خرم صاحب نے اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے، بالکل ٹھیک خدشہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو نہ وفاق نے کسی کو ایسا لیٹر لکھا ہے، نہ ایسی کوئی ڈنڈے کی زور تک ہمیں تو میڈیا کے تھرو ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہے. اچھا، میں صرف دو اہم باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں، چارج شیٹ اصل میں وفاق پہ بھی ہے. دیکھیں، 2022 میں جب PTI کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس سال 3,900 روپے جو ہے 3,900 ارب روپے آپ کی ڈیٹ سروسنگ تھی. لاسٹ ایئر آپ جو ہے 9,800 بلین پہ چلے گئے اور صوبوں کو آپ نے 6,500 ارب دیا ہے. تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ صوبوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وفاق ایک فائنینشیل کرنچ میں آ گیا. وہ آپ کہہ لیں کہ ایکسیسو بوروئنگ تھی، ہائر انٹرسٹ ریٹ تھا، جو بھی تھا. دوسری چیز، جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت آپ کا جو تھا ٹیکس ٹو GDP 10% تھا، اور اب بھی 10% ہی ہے. تو وفاق نے ٹیکس ٹو GDP بھی نہیں چینج کیا. اگر ٹیکس ٹو GDP بڑھتا تو خود اس کی فسکل سپیس بنتی. تیسری چیز یہ کہ وفاق نے اپنی طرف زیادہ اس کے پاس ریسورسز ہوں. اسٹیٹ بینک کا لاسٹ ایئر پروفٹ تھا 3,500 بلین، وہ 100% وفاق نے رکھا. پھر پیٹرول کا سیلز ٹیکس ختم ہو کر اس کو پیٹرولیم لیوی کی شکل 20 روپے سے 80 روپے لیٹر کر دیا، جو 1,600 ارب سے اوپر بنتا ہے اماؤنٹ، وہ وفاق رکھتی ہے اپنے پاس. تو بہت ساری چیزیں جو پروونس کی طرف جانی چاہیے وہ بھی روکی گئی. ایک پروونسز پہ بات کی جاتی ہے، اپنا وہ ٹیکس نہیں بڑھاتے. پروونسز کے پاس صرف ایک ٹیکس کا ایریا ہے، ٹیکس آن سروسز. باقی ہر ٹیکس جو ہے وفاق نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو وفاق اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پروونس کون سا ٹیکس؟ معاف کریے گا مزمل صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ایگریکلچر کا ٹیکس تو آپ لوگوں کے پاس ہے نا، اور IMF کی شرائط کی وجہ سے آپ سب نے اس کے اوپر قانون سازی بھی کی ہے، خود سے نہیں کی. جی، وہ ایگریکلچر کا جو ٹیکس ہے وہ اتنا زیادہ، جسے کہتے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کی میں بات کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ابھی نیا فارمولا ہے 95% لوگ ایگزیمپٹڈ ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ ایوریج لینڈ پارسل خیبر پختونخوا میں کسی کا 2 ایکڑ سے زیادہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے،
اب میں حیران ہوا یہ بات ابھی سندھ والوں کی طرف سے بھی آئی کہ سندھ میں بھی ایوریج جو لینڈ ہے کیونکہ پاپولیشن خاندانوں میں بڑھتی وہ کہہ رہے ہیں 12-13 ایکڑ ہے، تو وہ جو ٹیکس کا پوٹینشیل ہے اس کا آؤٹ پٹ کو چھوڑ دیں، جو ٹیکس کا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا اگر صوبے کلیکٹ بھی کرتے ہیں تو وہ 15-20 ارب سے زیادہ نہیں ہے پورے پاکستان میں، جو صوبوں کی کیلکولیشن خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی نہیں نا، اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے کیونکہ وی آر ناٹ دی ایگریکلچر پروونس، ایوری ون نوز دیٹ. دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں دوسری بات یہ کہ ہائر ایجوکیشن کیوں رکھا اپنے پاس اس زمانے میں، انہوں نے دے دیتے. آپ بسپ کی بات کر رہے ہیں، بسپ بھی جو ہے یہ آئی ایم ایف نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا، خرم صاحب اس کی تصدیق کریں گے 2009-10 میں یہ آیا. اب وہ بسپ کو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں، کر دیں اور صوبوں کو کہیں آپ اپنی سارے جو ہیں بسپ پروگرام لے آئیں، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ پوائنٹ یہ کہ چارج شیٹ جو ہے اس وقت فیڈرل پہ زیادہ ہے ریلیٹیو ٹو پروونس. بالکل صحیح. خرم صاحب بہت اہم بات کی مزمل صاحب نے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ وفاق آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ بسپ کو ختم کرے اور صوبوں کو کہے کہ وہ خود اس کو فنڈ کریں. یو تھنک دیٹس پاسبل؟ یس آف کورس اٹس پاسبل. آئی تھنک بہت چیزیں ہیں جو وفاق نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جو ضروری نہیں ہے ان کو اپنے پاس رکھنے کی. ان کی ایگزامپلس تو بھی مزمل نے دے دیا ہمیں. ایچ ای سی ہے فار ایگزامپل، بسپ بھی ہے. بائی آل مینس کر دیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیوالو کریں، اور جو منسٹریز اب چلی گئی ہیں صوبوں کو ان کو اب آپ وائنڈ اپ کریں. لیکن وفاق جب تک اپنے اینڈ پہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آئی تھنک ان کی طرف سے کافی انفیئر ہے کہ صوبوں کی طرف بلیم ڈالیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو معاشی خسارہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ وفاق نے خود کوئی اپنی طرف سے بھی تیر چلا کے نہیں دکھایا. اپنی جو بھی ٹیکس بیسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے میں یا ان کو بلڈ ان کو گرو کرنے میں. تو اس لیے میں بھی بار بار یہ زور ڈال رہا ہوں اس پہ کہ ڈنڈے کے زور پہ اس کو چینج کرنے کی نہ کوشش کی جائے. اور ظاہر بات ہے جب بھی ڈنڈے کے زور پہ کام ہوتے ہیں تو ایڈوانس میں وارننگ دے کے اور رائٹنگ میں لیٹر لکھ کے تو نہیں آتے، یہ بیک روم کے تھرو ہی کیا جاتا ہے یہ سارا کام. لیکن صوبوں کے اوپر پریشر ڈال کے کہ وفاق کے مالی خسارہ بہت زیادہ ہو گیا تو اب آپ کو اس میں قربانی دینی ہوگی اور اس این ایف سی ایوارڈ کو رول بیک کرنے میں آپ خود اپنی کوئی منظوری ڈالیں. اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے پلیز. It should be on consensus. اور اگر ایک دفعہ صوبے مان گئے ایک نیو فارمولا کو یا نیو ڈسٹریبیوشن فارمولا کو تو ٹھیک ہے by all means, but provided کہ وہ genuine مانگے ہیں without pressure being applied on them. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.